بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لبدیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 348 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وآتوا النساء، اور تم دو عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مہر، نحلہ، خوش دلی سے، فإن طبن لکم، پھر اگر وہ خوشی سے دیں تم کو، عن شیئن، کچھ، منہ، اس میں سے، نفساً، دل سے، فکلوہ، تو تم کھاؤ اسے، ہنیئا مریئا، رچتا پچتا۔ ترجمہ یوں ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے مزے سے کھا لو۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ دوسری بات، اگر عورتیں خود ہی مہر کا کچھ حصہ خوش دلی سے معاف کر دیں تو اسے خوشگوار اور مزے سے کھا لو۔ بزرگان محترم، زمانہ جاہلیت میں عرب میں مہر سے متعلق مختلف شکلوں سے ظلم ہوتا تھا۔ ظلم کی ایک شکل یہ تھی کہ مہر جو لڑکی کا حق ہے اس کو سرے سے دیا ہی نہیں جاتا تھا۔ لڑکی کے سرپرست اس کے شوہر سے مہر وصول کر لیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سراسر ظلم ہے۔ قرآن مجید نے اس سلسلے میں واضح حکم دیا کہ تم عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے دو، یعنی حکم یہ ہے کہ مہر کی رقم مرد اپنی ہونے والی بیوی کو دے، یہ اس لڑکی کا حق ہے۔ یہ رقم لڑکی کے سرپرست کو نہ دے، اور اگر لڑکی کے سرپرستوں کو دیا جائے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ مہر کی یہ رقم لڑکے کے حوالے کر دیں، اس رقم کو اپنے خرچ میں نہ لائیں۔ دوسرا ظلم مہر سے متعلق لڑکی پر یہ ہوتا تھا کہ مہر کی یہ رقم اگر دینا بھی پڑتا تو بہت تلخی سے، بادل ناخواستہ، بوجھ سمجھ کر دے دیتے تھے۔ قرآن مجید نے لفظ نحلہ کہہ کر اس بات پر زور دیا کہ مہر کی جو رقم تم لڑکی کو دیتے ہو خوشی سے دو، بوجھ سمجھ کر، مجبوری کی صورت بنا کر مت دو۔ ہاں اگر لڑکی ہی خود سے کسی دباؤ کے بغیر یا کسی قسم کی زبردستی کے بغیر اندر کے جذبات سے، دل کی گہرائی سے دے یا معاف کر دے تو شوہر خوشگواری سے اس کو کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ مہر کے سلسلے میں اگر شوہر اپنی بیوی پر زبردستی کرے گا، زبردستی منوا کر معاف کروا لے گا،
یا لکھوا لے گا یا دھوکہ دے کر دستخط کروا لے گا یا انگوٹھا لگوا لے گا اور مہر کی رقم اینٹھ لے گا تو یہ رقم، یہ پیسہ اس کے لیے ناجائز ہے. یہ مہر کا حق اس پر بہرحال باقی رہے گا. دنیا میں اگر نہ دیا تو آخرت میں تو ادا کرنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار تم ظلم نہ کرو. اور اچھی طرح سمجھ لو کہ کسی شخص کا مال دوسرے شخص کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کے نفس کی خوشی سے حاصل نہ ہو. دل کی رضامندی سے اس کا مال حاصل کیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے. تنگ دلی کے ساتھ، دل کی ناراضگی کے ساتھ کسی کا بھی مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی مہر سے متعلق جو حکم اس آیت میں دیا گیا ہے اس کو مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.